الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے جسے اس نے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا دے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. بے شک احترام سہیلیوں، آج میں آپ کے سامنے مقدس اور بابرکت کتاب کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو خیر و برکت سے مالا مال اور ہدایت و حکمت سے لبریز ہے، جو شک و شبہ سے بالاتر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر شفا ہدایت سے منور کرنے والی کتاب ہے، جو کتاب خدا تعالیٰ کا کلام حقانیت اسلام کی واضح دلیل ہے، جو کتاب خدا تعالیٰ کی وحدانیت و پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، جو کتاب ظلمت و جہالت کفر و شرک اور سرکشی سے دور رکھنے کا آلہ ہے، جو کتاب خیر و شر حلال و حرام اور جائز ناجائز کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک مثال اور منفرد واسطہ ہے. اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کو دنیا قرآن مجید کے نام سے جانتی ہے. ملت اسلامی کی مقدس شہزادی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واب میثاق اور لازوال کتاب ہے. رب ذوالجلال نے اپنے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے صرف 22 سال کے قلیل مدت میں آپ رسول کو نازل فرما کر پوری دنیا میں عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ آج تک کوئی بھی شاعر، کوئی بھی مصنف، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی فصیح لسان شخص نہ تو اس جیسی کتاب لکھ سکا ہے، نہ اس جیسی ایک سورت لکھ سکا ہے، نہ اس جیسی ایک آیت لکھ سکا ہے، نہ کل لکھ سکا تھا، نہ آج لکھا، نہ قیامت تک لکھ سکے گا. اس لیے جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خصوصیت و امتیازات حاصل ہے تو دنیا کی کسی بھی کتاب کو حاصل ہے. آئیے قرآن مجید کی چند خصوصیات قرآن مجید کے آیت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں. اللہ کی فرما بردار اسلامی بہنوں، قرآن مجید اپنے بلند مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، اور کہیں کہتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یعنی یہ اس اللہ کا کلام جو رب العالمین نے زبردست ذریعہ والا اور حکیم ہے. قرآن مجید اپنے حقانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں. قرآن مجید اپنی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کوئی بھی شخص بغیر وضو کے مجھے چھو نہیں سکتا. قرآن مجید اپنی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کو شفا بخشنے والی اور رحمت والی کتاب ہوں. قرآن مجید اپنی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لا يَأْتِيهِ بِالْبَاطِلِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، باطل افکار و نظریہ نہ تو سامنے سے مجھ میں داخل ہو سکتا ہے نہ ہی پیچھے سے. قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. دنیا کے سارے انسان و جن ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا مددگار مقرر مجھ جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا. قرآن مجید اپنے احکامات و ہدایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میری آیات و ہدایت اور احکامات میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں. قرآن مجید اپنی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب مجھے پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور مجھے غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو. قرآن مجید اپنی دوام اور بقا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہوں. میرے قابل اکرام ماں اور بہنوں، جب قرآن مجید کی خصوصیات و امتیازات کی طرف نظر کرتی ہے تو ہمیں جیسے سورج کی طرح یقین ہو جاتا ہے. قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو آتی دنیا تک انسانوں کے لیے صلاح ہدایت و رحمت ہے. قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا. قرآن وہ مجازات کتاب ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. قرآن وہ بے مثال کتاب ہے جو صداقت و دیا، بھلائی و خیرخواہی، بھائی چارگی، غم گساری، صلح عاشقی، تواضع و انکساری، تقویٰ پرہیزگاری کا درس دیتا ہے. قرآن وہ زندہ اجابت کتاب ہے جس کی تلاوت سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے، جس کی تلاوت سے ذہن بڑھتا ہے، جس کی تلاوت سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی تلاوت سے حلاوت و لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، جس کی تلاوت سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے، جس کی تلاوت سے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. قرآن وہ بے نظیر کتاب ہے جس کی نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے. قرآن وہ لازوال کتاب ہے جس کے مثل پیش کرنے سے اس کے فصیح و بلیغ اور زبان داری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. قرآن خزینہ ہدایت کی وہ غلطی المثال کتاب ہے جو گمراہی اور ظلم کو جوڑ کے دندر میں عدل و انصاف قائم کر کے ظلم و زیادتی کو جیسے اکھاڑ دے گا. جامعہ حالہ کی
سلیقہ سکھلایا. یہی وہ قرآن ہے جو مغربی تہذیب